اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي النبي المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيجه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں جو میرے متعلق کہا گیا ہے میں اپنے متعلق کوئی بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک حقیقی سادنا تھا، ایک خادم و مکتب اہل بیت کا. اس سے زیادہ تو میری مزاج نہیں ہے. بہرحال انہوں نے نظر رکھتے ہوئے میرے متعلق جو تعریفیں کی ہیں وہ کی ہیں. میں اپنے متعلق اسی چیز کا قائل نہیں. ایک نیا سال پھر شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال 1431 حسین ابن علی سے ہمیشہ منسوب رہا کرتا ہے. اسلام کی تاریخ کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حسین ابن علی کا نام ہے. ہر وہ چیز جو حسین ابن علی علیہ السلام سے منسوب ہو جائے وہ ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے. آپ کو کبھی یہ سننے میں نہیں ملے گا کہ دنیا میں اس سال محرم پہلے سے کم رہا. محرم ہمیشہ ترقی ہی کرتا ہے. حتیٰ ان علاقوں میں جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے وہاں پہ بھی محرم بڑھتا ہی نظر آتا ہے، کم نہیں ہوتا. آج دنیا میں آپ فارس میں چلے جائیے، اگر میں گنوانا شروع کروں میں نے تو 20-30 سے زیادہ ملک نہیں دیکھے، 30 سے زیادہ دیکھوں گے زیادہ. لیکن اگر آپ فارس چلے جائیں آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اس وقت اشرے ہو رہے ہیں. اردو کے نہیں، اردو کے بھی، انگریزی کے، عربی کے، فارسی کے، کئی زبانوں میں. جاپان میں چلے جائیے وہاں پہ اشرا ہو رہا ہے. کوریا میں چلے جائیے خود مقامی کورین بھی مجالس کر رہے ہیں. چائنا میں چلے جائیے مقامی، میرے خود اپنے دوست احباب جو کہ چائنا سے آئے تھے 2 سال پہلے ملاقات ہوئی. میں نے کہا ذرا کچھ تصویریں دکھاؤ چائنا میں محرم کیسا ہوتا ہے. دیکھا چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کا ذکر جاری ہے. رشیا کے آزاد اسٹیٹس میں چلے جائیے، افریقہ کے اکثر ممالک میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ کے تمام بڑے شہروں میں کئی اشرے ہو رہے ہیں. ایسٹ افریقہ میں خود جا چکا ہوں، افریقہ میں سینٹرل افریقہ چلے جائیے، نائجیریا، گھانا. نائجیریا کا جب عاشورے کا جلوس دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا یہ لاہور کا جلوس ہے. تمام مستورات پردے سے، تمام مرد باقاعدہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا یہ سینہ زنی، یہ عاشورے کا منظر، یہ کربلا ہی کی میراث ہو سکتا ہے.
اس سال حج میں تو لوگ کم ہو گئے کیونکہ سوائن فلو کا خدشہ تھا، لیکن باقاعدہ کربلا کے اندر حکومت عراق کی حکومت نے، جو شیعہ حکومت ہے، $2 بلین کا ٹھیکہ دیا ہے کہ تعمیرات بڑھا لی جائے۔ میرے ساتھ $2 ارب کا ٹھیکہ دیا ہے بہت بڑی کمپنی کو کہ اگلے 5 سال میں کربلا کو اس طرح سے بنا دے کہ یہ سب کا استقبال کر سکے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے دنیا ترقی کرے گی۔ ایک دنیا کس طرح سے چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو مختلف تقسیمات دی گئی ہیں۔ آج پورے یورپ کے، میں یقین مانیے یورپ نہیں رہا کرتا تھا 98 سے، جب میں نے تبلیغات کا اپنا شروع کیا نا، ابتدا میری 98 سے میں نے تبلیغات شروع کی، آج 2009 ہے۔ اب سوچ لیجیے 11 سال میں امریکہ کئی مرتبہ آ چکا ہوں۔ 98 میں سب سے پہلے امریکہ آیا، اس سے پہلے نہیں آتا تھا۔ یہاں شروع کی تبلیغات شروع کی، مجالس پڑھنا شروع کیا، آیا، اسی بعد یہیں آتا رہا، کینیڈا، امریکہ، یہیں پہ نارتھ امریکہ۔ یورپ نہیں جاتا تھا، انگلینڈ میں پڑھتا تھا، یہ نارتھ امریکہ۔ ایک انگلش کا ایڈوانٹیج ہے، دوسرے یہاں پہ نہیں ہو۔ مڈل ایسٹ بھی بعد میں جانا شروع کیا، افریقہ بعد میں گیا۔ یورپ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے مومنین ہوں گے جتنے ادارہ جا کے لندن میں، یعنی یہ جتنا آپ کا ادارہ ہے، اگر اس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، اگر آپ اٹلی کا محرم دیکھیے، ایک شہر بریشیا چھوٹا سا شہر ہے، کارپی اس سے چھوٹا شہر ہے، کارپی جو پاکستانیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ جب میں گیا ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا کی، جب میں گیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اٹلی کے کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، محسوس ہو رہا تھا میں پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اسپین میں مومنین ہے، اٹلی میں، فرانس میں، جس ملک کا نام لیجیے آج حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کو آزاداری ملے گی۔ میں نے کہا دنیا کو مختلف تقسیمات دی گئی ہیں، طبقاتی نظام دیے گئے۔ حضرات ہے میرے ساتھ؟ میں یقین مانے پورے مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی۔ اب میں پچھلے چند سال سے 4 سال سے پاکستان پڑھ رہا تھا، یہاں کے مومنین کا اثرات آیا۔ اگر ابھی کراچی میں ہوتا تو یقین مانیے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک مجمع ہوا کرتا۔ میں نے کراچی 4 سال پڑھا، آپ سوچ لیجیے کہ کس طرح سے وہاں کے بعد یہاں پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے مجمع سے چھوٹے مجمع میں آنا بڑا مشکل، چھوٹے سے بڑے میں جانا آسان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج 50 لوگ ہیں تو میں وہ نہیں پڑھوں گا جو میں 5000 میں پڑھنے والا تھا، نہیں، میں وہی پڑھوں گا کیونکہ میری نیت یہاں نہیں ہے، میری نیت وہ ہے جو سننے والے ہیں۔ میں بیوی کے لیے پیش کر رہا ہوں، اسی لیے میں اپنا جو پیش کرنا چاہوں گا پیش کروں گا۔ حضرات، دنیا نے اقتصادی نظام بنائے ہیں کہ اگر دنیا کو تقسیم کیا جائے تو یورپ نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپر کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں، ورکنگ کلاس ہیں، یہ ہے پیسوں کے حساب سے، پھر تعلیم یافتہ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، تعلیم میں کون سا نصاب ہے، کس نے کیا پڑھ رکھا ہے، کوئی میڈیکل کا ہے، کوئی انجینئرنگ میں۔ حضرات ہے میرے ساتھ؟ بڑے طبقاتی نظام ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ساری تقسیمات غلط ہیں، بس ایک تقسیم صحیح ہے۔ دنیا کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو حسین کو بھی مانتے ہیں، دوسرے وہ جو ابھی مانیں گے۔ یہ نہیں کہا جو نہیں مانتے ابھی مانیں گے، کیونکہ جو نہیں مانتے وہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو حسین کو مانتے ہوتے۔ کائنات صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا حسینی ہے یا حسینی بننے والے۔ اسلام کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام ہوا محمدی صدور حسینی البقا۔ کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا، کربلا کے بعد حسینی ہے۔ میرے ساتھ اسلام کربلا سے پہلے محمدی تھا، کس نے پیغمبر کو مانا وہ مسلمان ہے، کس نے پیغمبر کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے بعد کون حسینی ہے کون حسینی نہیں ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہو پیغمبر کو کوئی مانتا دیکھ لو، حسینی ہے یا حسینی نہیں؟ اور حسین کا ماننے والا کیسا ہوگا؟ دیکھیں حسینی ایک تو ہے، دیکھیں نسلاً خون جس کا حسین ابن علی کا نہیں، ایک تو ہے
حسین کے خونی بیٹے، خون کے رشتے کی وجہ سے بیٹے، اور ایک ہے حسین کے ایمان کی وجہ سے حسین کے بیٹے. ہر وہ شخص جو حسین ابن علی پہ گریہ کرتا ہے وہ حسین کا روحانی بیٹا ہے. بہت بڑی بات ہے. ہر وہ شخص جو حسین ابن علی پہ گریہ کرتا ہے وہ حسین کا روحانی بیٹا، یعنی وہ اقرار کرتا ہے میں حسینی ہوں. اور یہ کس نے آپ کو حسینی بنایا ہے؟ یہ دو افراد نے. پوری کائنات کو حسینی صرف دو افراد نے بنایا ہے، ایک جناب زینب، دوسرے سید سجاد. ان دو نے سب کو، پوری کائنات کو حسینی بنایا ہے. حضرات حسین کے ساتھ 72 افراد تھے، شہید ہو گئے. ایک مرد، کچھ بچے، باقی بچے کچھ مسورات. یزیدی لشکر طبری نے لکھا ہے 30,000 کا لشکر تھا. حضرات میرے ساتھ ہیں نا؟ رہیے گا. اب میں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں یقین مان لیں وہ میں نہیں پیش کر پا رہا ہوں، شاید میں واپس آتا ہوں. 30,000 کا لشکر طبری نے لکھا ہے. جو سب سے کم لشکر لکھا ہے وہ طبری نے لکھا ہے. اہل سنت کا مورخ ہے، اہل سنت کا مورخ ہے، انتہائی متعصب ہے. اہل بیت کے جتنے فضائل چھپا سکتا تھا چھپائے ہیں، تاریخ میں جتنے ظلم چھپا سکتا تھا اہل بیت کے چھپائے. اس کے باوجود بھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حسین کے ساتھ 70 اور کچھ لوگ تھے. اور یزیدی لشکر میں اس نے کہا کہ سارے ملانے تو 30,000 تھے. حضرات کہاں 72 کہاں 30,000. اگر میرے ساتھ ہو، اگر 100 بھی مانے تو ہر 100 پہ 300 افراد تھے. ہر ایک آدمی پہ 300 افراد. اور اس میں کچھ بچے بھی تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ ہر طرح سے لاچار تھے. اب سوچ لیجئے 30,000 کا لشکر اور یہ 72 افراد. جب ان 72 کے پاس سے 2 افراد نے آج سب کو حسینی بنا دیا. وہ جو 30,000 کا لشکر تھا ان کے بھی تو کچھ باقی بچے ہوں گے. ان کے بھی تو باقی بچے، وہ بھی سب جگہ کہیں پھیلایا. حضرات انہوں نے جتنا ڈنکا بجانا تھا بجا لیا، جتنی دنیا کو بتانا تھا بتا دیا، جتنے لوگوں میں شور مچانا تھا مچایا، لیکن وہ کسی کو یزیدی نہیں بنا سکے. وہ پورا 30,000 کا لشکر اپنے خاندانوں سمیت کسی کو یزیدی نہیں بنا سکا. یہ 2 افراد کی تحریک شروع ہوئی تھی، 2 افراد کی لہذت تھی، 2 افراد کی موومنٹ تھی، پوری کائنات کو حسینی بنا دیا. کائنات کو حسینی بنا دی اور 30,000 ہار جائے. پھر بھی کہتے ہو کربلا میں کون جیتا تھا کون ہارا. جب کہا نا کسی سید سجاد سے کہا کہ طنز کیا، اس نے کہا فرزند رسول اللہ بتائیے کربلا میں آپ کے باپ جیتے تھے یا یزید جیتا تھا؟ یہ تو میں اپنے انداز سے احترام کر رہا ہوں. اس نے تو توہین کی. امام نے کہا ذرا تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، پھر بتاؤں گا. یہاں پہ گھر پہ آیا تھا مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا پھر بتاؤں گا. اس نے کہا اچھا جواب کے لیے 2 رکعت نماز. وہ نہیں جانتا تھا آیت تطہیر کے مصداق سے کام کر رہا تھا. گیا 2 رکعت نماز پڑھی، دوڑتا ہوا جتنی رفتار سے جا سکتا تھا گیا، جتنی رفتار سے نماز پڑھ سکتا تھا پڑھی، اس سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑتا واپس آیا. کہا فضل رسول بتائیے کون جیتا؟ آپ کا کام تھا. کربلا میں کون جیتا؟ آپ کے بابا جیتے یا یزید؟ کہا مجھے اتنا میرے سوال کا جواب دے، جب تو جا رہا تھا تو تجھے کسی نے نماز پڑھنے سے روکا؟ کسی نے تیرا بازو پکڑا، کسی نے روکا؟ کہا نہیں. کہا اگر تجھے کسی نے روکا تو یزید جیتا، اور اگر نہیں روکا تو میرا بابا جیتا. اگر آج پوری کائنات میں افراد، مجھ سے میں نے 2 سال پہلے یہاں پہ امریکہ نیو جرسی میں یونیورسٹی میں وہاں پہ تقریر کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 30 سالہ یونیورسٹی کی تاریخ کے اندر اتنا اسلام کے نام پہ مجمع نہیں آیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو وہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ وہاں پہ کافر بھی تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو سب تھے. تو کسی نے سوال بھیجا کہ یہ بابا کہتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو بچایا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ شیعہ ہے، شیعہ مجمع میں کہنا آسان ہے. وہاں میں نے کہیں مطلب تو ہے اس بات کو حسین نے اسلام کو بچایا، حسین نے اسلام کو بچایا. ان کا یہ ذرا وضاحت کیجیے کیسے بتایا. پوری دنیا میں آج اگر کوئی بھی آزادی سے اسلام پہ عمل کرتا ہے تو یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. اگر کوئی بھی آزادی سے آج
اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. پوری دنیا کے اندر آج 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. جتنے حکمران ہیں کوئی اپنے آپ کو برائی کرتا ہے تو کہتے برائی ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ برائی اچھائی ہے. کیوں؟ کسی ایک حسین نے برائی کرنے والے یزید کو کہہ دیا تھا تجھ جیسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کر سکتا. اس بیعت کے انکار نے کہہ دیا کہ یاد رکھو کائنات باقی جب تک رہے گی حسین کی اس ایک شرط کی وجہ سے اسلام باقی رہے گا. اللہ کیا دیکھیں الفاظ مثلی لا یبایع مثلہ. جب ولید نے بیعت مانگی نا, کہا کہ حسین آپ بیعت کیجیے یزید کی, تو کہا مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ نے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوگا توجہ کریں گے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے کہا مجھ جیسا مثلی, یہ نہیں کہا میں, نہیں کہا مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا کہہ رہے مجھ جیسا. حضرات مولا کہہ رہے تھے جہاں جہاں تاریخ کے اندر میرے بابا علی پہ, میرے بیٹے رضا پہ جس امام کے اوپر بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کی جائے گی, میں نے اس دھبے کے اوپر دھبا لگا دیا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے, مولا کا جملہ ہے, زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے لیکن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا میرا بابا علی. وہ قرآن جو کہتے ہیں بیعت کر لی تھی, مولا نے کہا کہ نہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جہاں پہ مجھ جیسا دیکھو گے یاد رکھنا اگر بیعت کا سوال ہے مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرت حسین اپنے لیے پوری آنے والی نسلوں کے لیے قانون بناتے جا رہے ہیں. امامت کے قوانین میں آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. میرا موضوع اگر آپ کے ذہنوں میں رہے حسین ابن علی اور قرآن سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حسین ابن علی کون ہیں, دونوں کا تعلق ہو جائے. علم امامت میں بحث کروں گا آنے والے دنوں کے اندر, کل نہیں تو پھر سیٹرڈے سنڈے دو کے مجالس انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں موضوع کو شروع نہیں کر پایا تو جس طرف جانا چاہ رہا ہوں. حضرات یہ تمہیدی باتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنتا چلا جائے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ اشرا کس جگہ پہ چلے گا, اس کا موضوع کیا ہوگا, سید الشہداء سے وابستہ رہے گا. جتنی مثالیں بھی دوسرے ائمہ سے یا پیمبر سے پیش کروں گا وہ اس بات مقام امامت سید الشہداء کے لیے پیش کروں گا, ماشاءاللہ انہی کے مقام کے لیے پیش کروں گا. کہیں سے بھی شاہد لے کے آؤں گا, واقعہ لے کے آؤں گا, کوئی حدیث کچھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں علم امامت پہ, اگر کل نہیں تو ہفتے بعد 2 دن یہ مجالس ہوں گی. علم امامت سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں اگر حسین ابن علی کربلا جاتے میں جانتے تھے کہ مارا جاؤں گا تو خودکشی ہے, اور اگر نہیں جانتے تھے تو کمال کیا تھا. حضرات اس پہ مجھے بولنا ہے اگر میرے ساتھ رہیں گے, یہ آنے والے دنوں میں مجھے وضاحت کرنی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح شفاف پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کئی سو صفحے صرف اس ایک موضوع پہ پچھلے چند ہفتوں میں پڑھے, کئی سو صفحے, اگر کئی ہزار نہیں تو بلا مبالغہ کئی سو صفحے. صرف خدا گواہ ہے میرا, ممبر کی قسم ہے, پچھلے صرف 2 دن میں میں نے 300-400 زیادہ صفحے پڑھے ہیں. مسلسل جہاں میں پڑھ رہا, آج بھی سارا دن پڑھتا رہا. اتنی تیز کیسے پڑھ رہے آپ, یہ اندر بھی جا رہی ہے ویسے قرآن رٹو تو کیسے چل رہی ہے, کیسے کر رہے ہیں, کیا چل رہا ہے حضرات. جو میں بدل پیش کرنا چاہتا ہوں آج والے دنوں پیش کروں. آئیے ذرا سورہ فجر میں انتخاب کیے. سورہ فجر 89واں سورہ ہے قرآن کا, سورہ نمبر 89. اگر ہے میرے ساتھ بسم اللہ. تمہید گفتگو میں آج کی انشاءاللہ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ پیش کر کے اٹھنا چاہوں گا. اللہ سورہ فجر, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کثروا تلاوت سورۃ الفجر لانها سورۃ ابی عبداللہ حسین. سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ سورہ ابی عبداللہ حسین کا سورہ ہے. کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, فجر کی قسم, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم. فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر, 2 کی قسم اور 1 کی قسم. پتہ نہیں کون سے 2 کی قسم کھا رہا خدا ہے, پھر 1 کی قسم. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. بہت قسمیں ہیں. والفجر, فجر کی قسم,
ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی چیز؟ اللہ کہتا ہے عقل رکھنے والوں اتنی قسمیں کھا رہا ہوں، سوچو تو صحیح ان قسموں میں کیا ہے. یہ مجھے آنے والے دنوں میں پیش کرنا ہے. آج نہ صرف پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ مکتب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سورہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ توبہ کے. 114 قرآن کے سورے ہیں. کتنے سورے ہیں؟ 114. 1 اور 14. حضرات میں نمبر کے ساتھ چلتا رہوں گا، نمبر کے ساتھ مجھے کیونکہ علم العداد کا بہت زیادہ شوق ہے، علم جسم وغیرہ کا بہت زیادہ شوق ہے. علم النام فوراً میں اس کی پرسنالٹی پہ چلا جاتا ہوں. تو یہ ہے علم العداد کا، تو مجھے نمبرز کا بہت زیادہ شوق ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں قرآن میں 114 خدا نے 1 اور 14 کو ساتھ رکھا. 114 1 اور 14 ساتھ ساتھ. تو 114 سوروں میں 114 مرتبہ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ توبہ میں نہیں آئی. تو 113 سوروں کے شروع میں ہے اور ایک سورہ نمل میں 2 مرتبہ آئی ہے. ایک مرتبہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ وسط میں جہاں پہ ہدہد جناب سلیمان کا خط پڑھتا ہے ملکہ بلقیس کے لیے، کہتا ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول قرآن سے پہلے سے موجود تھی. نزول قرآن سے پہلے بسم اللہ موجود تھی کیونکہ جناب سلیمان کو پیش کی جا رہی ہے. جناب سلیمان کی جو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی تھی. جناب یوسف کو بھی جب آیا ہے مرتبہ تو لگے میں آنے والے دنوں شاید واقع پیش کروں گا جناب یوسف کا اگر ذہن میں رہا. جناب یوسف کو بادشاہ نے کہا جو بھی اس بچے کا وزن ہے، بچے تھے سب سے کائنات کا خوبصورت بچہ ہے یہ، جتنا اس کا وزن تو جتنا سونا بنے گا وہ اس کی قیمت میں دینے کے لیے تیار. تو انہوں نے ایک پلڑے میں جناب یوسف کو رکھا، دوسرے پلڑے میں سونا رکھنا شروع کیا. سونا رکھتے چلے گئے، پورا کا پورا پلڑا لگ گیا سونے سے. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کا اتنا وزن ہو، اتنا سونا پھر بھی یوسف کا ہم پلہ نہیں بن رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پہ ایک عالم دین تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ بچہ نبی ہے. نبی و امام کا کوئی چیز ہم پلہ نہیں ہوتی. بھائی جب ظاہری بدن میں کوئی سونے جیسی قیمتی ترین دھات نبی اور امام کا وزن نہ ہو، ظاہری وزن میں جسم کے وزن میں سونے جیسی سب سے قیمتی دھات ہے، وہ بھی ان کا ہم پلہ نہ بن سکے، تو باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے اور ان کا ہم پلہ کیسے بن سکتا ہے؟ ظاہری لحاظ سے کوئی ہم پلہ نہیں ہے، باطن میں کوئی ہم پلہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کیا کیا جائے؟ اب کتنا سونا تولا جائے گا؟ کہا کہ اسی سونے کے اوپر ایک کاغذ میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے لکھا بسم اللہ کا رکھ دو. جیسے رکھا بسم اللہ کو وزن اس طرف بڑھ گیا. کہا کیا مطلب؟ یہ کیا ہوا؟ کہا کیونکہ اس طرف نبی ہے اور اس طرف اسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے. بسم اللہ کی تفسیر سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا پڑھیے. کتنے کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ کلمہ عربی میں کہتے ہیں کہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اسم جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نام، فعل یعنی ورب اور حرف یعنی پارٹیکل. ٹھیک ہے؟ ایک نام یعنی جو اسم یعنی جو کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نام ہو، اسے کہتے ہیں نام اسم. فعل یعنی کسی کام کا کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ، وہ فعل ہے. اور پارٹیکل جو کنیکشن ہو، جو ربط ہو دو اسموں کے درمیان یا فعلوں کے یا اسم اور فعل کے درمیان، اس کو کہتے ہیں حرف. حضرات آئیے اب ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں. اس پہ کتنے کلمات ہیں؟ کلمہ سمجھ گئے نا؟ کتنے کلمات ہیں؟ آئیے ذرا گنے ہیں حضرات میرے ساتھ. گنواؤں گا میں، گنیں گے آپ تاکہ جانتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا حرف ہے با، دوسرا ہے اسم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
الف کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا ہے، کیونکہ بسم اللہ کئی مرتبہ آئی ہے تو الف گر گیا. بسم اللہ بابا کہنا مشکل تھا، کہا بسم اللہ. لیکن قرآن میں ایک آیت صرف کیونکہ ایک ہی مرتبہ آئی ہے وہاں پہ الف نہیں گرا، وہ سورہ علق، اقرا باسم ربک الذی خلق. باسم، وہاں پہ بسم نے کہا باسم ربک الذی خلق، وہاں الف نہیں گرا کیونکہ ایک مرتبہ آئی تھی. یہاں کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا. تو ہے اسم، پہلا ہے با، دوسرا ہے اسم، تیسرا اللہ. بسم اللہ. الرحمن چوتھا، الرحیم پانچواں. تو بسم اللہ 5 کلمات پہ مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات پہ. تو وہ افراد جنہیں پنجتن سے ضد ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات. آئیے ذرا دیکھیں بسم اللہ کیا. با حرف ہے، حضرات نے کہا تھا اسم فعل اور حرف ہے. با حرف ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو کنیکشن ہوتا ہے. اب با کے علماء نے 9 میننگز لکھے. کتنے معنی لکھے؟ 9 میننگز ہے. 9 معنی لکھے. با ابتدا کے لیے بھی آتا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. استعانت کے لیے بھی آتا ہے. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. حضرات ابتدا کے سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ شروع غلط ہے. یہاں پہ کہا جائے گا مدد اللہ کے نام سے. بار بار انہوں نے ضد میں چینج کر دیا. حضرات اب سنیں گے آپ. تو با ہے حرف، اس کے بعد ہے اسم، وہ ہے اسم. پھر ہے اللہ، وہ ہے اسم. پھر ہے الرحمن اسم، الرحیم اسم. تو 4 اسماء ہے اور 1 حرف. اگر حضرات میرے ساتھ ہو، پنجتن میں 4 مرد ہیں اور 1 مستور. پنجتن کے اندر نبوت ہے پیغمبر کے پاس اور باقی 3 ہیں امام. نبوت اور امامت کے رابطے کا نام ہے سیدہ. با یہاں رابطہ ہے، جناب سیدہ وہاں رابطہ ہے. اسی لیے با کی زینت نقطہ ہے، سیدہ کی زینت علی ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ خاتون کے سر کا تاج اس کا شوہر ہے. تو جناب سیدہ کے سر کا تاج وہ وہاں پہ ان کی زینت ہے. اور مولا فرماتے ہیں اس بے کا نقطہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے. حضرات اب سنیں گے، جو کچھ کائنات کے اندر ہے مولا متقل کہتے ہیں. جناب ملت نے پاس نے کہا مولانا رسول فاتحہ کی تفسیر کر دیجیے. مولانا نے کہا سن، لکھنا شروع کر. لکھتے چلے گئے. کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس. پوری رات لکھتے رہے. عشاء کے بعد بیٹھے تھے. مولا نے اٹھنے کے بعد ابا جھاڑی کا فجر کا وقت ہو گیا، جا رہا ہوں. کہا مولا رکیے، یہ جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے یہ پوری رات آپ نے صرف بائے بسم اللہ کی تفسیر پیش کی ہے. آپ نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں تو کچھ بولا نہیں، صرف با پہ. کہا کہ ابن عباس وقت کم ہے، اگر میں اسی با کی تفسیر لکھتا تو 70,000 اونٹوں پہ وہ کاغذات لاد دیے جاتے، پھر بھی تفسیر ختم نہ ہوتی. کیوں ابن عباس عبداللہ کے بیٹے، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. یاد رکھ کیونکہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَابِ، میں وہ با کا نقطہ ہوں. اگر سمیٹ دو تو نقطہ بنے، پھیلا دو تو قرآن. حضرات اس زمانے میں کہنا بڑا مشکل تھا، سمجھانا اور زیادہ مشکل تھا. اب یہ دور آیا، کمپیوٹر کا دور آ گیا. حضرات سی ڈی کا دور آیا. میں نے کم سے سی ڈی خریدی، اس میں 2000 کتابیں ہیں. پوری کی پوری لائبریری اسلامی لائبریری اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. تفسیریں ہیں، حدیثی کتابیں ہیں، فقہ کتابیں ہیں، اصول کی، تاریخ کی، فلسفے کی، منطق کی، قانون کی، ہر کتاب اس کے اندر موجود ہے. میں نے اس میں کہا اس میں قرآن ہے؟ کہاں ہے؟ کیا قرآن کہاں پہ ہے؟ سی ڈی میں. کیا نقطے کے برابر ہے؟ اب سمجھ میں آیا. مولا اس کو کہہ رہے تھے نقطہ، اب دنیا کو سمجھ میں آیا. جب سمیٹ دو تو نقطہ بنتا ہے.
طلبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہاں پہ کہتے ہیں مدد اللہ کے نام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہا مدد اللہ سے جو رحمان الرحیم ہے. توجہ کریں گے حضرات, بہت ایک علمی مسئلہ ہے, ابتدا سے لے کے اب تک موجود ہے تمام کتابوں کے اندر, تفسیر کتابوں میں موجود ہے. شیخ طوسی کتاب ہے التبیان فی تفسیر القرآن, 1000 سال سے پرانی کتاب ہے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ 1000 سال سے پرانی کتاب ہے تفسیر کی, اور بڑے بڑے علماء نے فقہاء نے سب نے لکھا ہے, حتیٰ پاکستان کے بعد مفسرین نے اس کو لکھا مسئلے کو. آئے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, مدد اللہ سے نہیں. حضرات توجہ کریں گے, میں علمی مسئلہ حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے جو برادران تو نہیں, میں سنی بھائی کا کرتا ہوں, لیکن وہاں کہنے کا مارا تھا کہ وہاں بھائی ادھر نہیں, وہاں کی طرف سے سنی مجھے بھائی صاحب بولے وہاں بھائی نہیں, آپ کے ہو میرے نہیں بھائی. تو وہاں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور یعنی خود پیغمبر سے بھی مدد مانگنا بدعت ہے. حضرات یہ مسئلہ آپ کے سب کے ذہن میں, غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, غیر اللہ سے. اب یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے, غیر اللہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. اب آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے, مدد اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے. اسم غیر مسمى ہے, ایک برادر پہنچ گئے حضرات, اسم غیر مسمى ہے, اسم اور ہے مسمى اور ہے. علمی بحث ہے, فتوے کی بحث. توجہ کریں گے میرے ساتھ, اسم غیر مسمى ہے. اسم ہے اللہ, یہ لفظ ہے, یہ اسم ہے, اور مسمى خدا کی ذات ہے. میرا نام ہے علی رضا رضوی, یہ میرا وجود ہے, اور وہ جو لکھ دیا جاتا ہے نا علی رضا رضوی, وہ اسم ہے, میں مسمى ہوں. وہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ میں نہیں ہوں, میں یہ ہوں. اسم اور ہے, مسمى اور ہے. اسم و مسمى میں فرق ہے. حضرت فلسفے کی پوری بحث میں اتنا سادہ کر کے پیش کر رہا ہوں جتنا سادہ کر سکتا ہوں. اسم اور ہے, مسمى اور ہے. حضرات وہ افراد کہتے ہیں نہیں اسم اور مسمى اگر ایک ہی ہے تو پھر جیسے کہتے ہیں نا حلوہ, تو جیسے اگر اسم و مسمى ایک ہی ہوتے, اسم غیر مسمى نہ ہوتا, جیسے کہتے ہیں حلوہ, تو میں حلوہ آ جاتا نہیں. حضرات اسم کا حلوہ اسم ہے اور اسم مسمى ہے, تو جیسے کہتے ہیں حلوہ, میں حلوہ آ جاتا. اور اگر نہیں پانی تو آ جاتا ہے, وہ پانی آتا ہے, حلوہ نہیں آتا. حضرات اگر میرے ساتھ اگر کہتے ہیں نا آگ, یہ ہے اسم, اور وہ جو بھڑکتی ہوئی چیز ہے وہ ہے مسمى. وہ جو بھڑکتی ہوئی چیز باہر ہے نا اس کا نام ہے, وہ ہے مسمى. اسم کیا ہے اس کا نام کیا ہے, نام ہے آگ. آگ سے اس کا نام بدل دیتے ہیں, آگ نہیں اسے پانی کہنا شروع کر دیں, نام بدل جائے گا, نام بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا. جو ہم سب فیصلہ کر لیں آج سے یہ نہیں یہ کہیں گے, میرا نام بدل سے کہتے ہیں آج سے علی رضا رضوی نہیں کہیں گے, محمد رضا. نام بدل, میں اپنا نام بدل, بہت سے لوگ بدل بھی لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نام اسم اور ہے, مسمى اور ہے. آگ باہر ہے, مسمى اور ہے, اسم اور ہے. اگر اسم و مسمى ایک ہی ہوتے جیسے کہتے ہیں نا آگ, تو زبان چل جاتی. بے شک بے شک. لیکن اسم اور ہے, مسمى اور ہے. مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. اسم غیر مسمى ہے, اسم غیر مسمى ہے. تو یہاں مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد بدعت ہے, تو اللہ نے قرآن کو شروع ہی غیر اللہ سے مدد سے شروع کیا ہے. یہ وہ ظاہری تفسیر. اب ذرا پوچھیں ائمہ علیہ السلام سے, کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے, کتاب التوحید 1000 سال سے پرانی کتاب ہے, 1100 سال تقریباً پرانی کتاب. اس کا میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا, 9 سال ایڈٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب چھپنے کے لیے جا رہا ہے. ماشاءاللہ لائسنس مل گیا, انشاءاللہ اندر چھپنے والی کتاب. اس میں ایک حدیث ہے, کتاب التوحید. ایک گورا ہے, انگریز ہے, کرس مسلمان ہو گیا, شیعہ ہو گیا. اسے کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں جب بھی دیکھا تھا کہ جب بھی شیعہ مجلس میں جاؤ, انگلش میں کچھ بھی سن رہا ہو, کیا کہتے ہیں, اردو کے ٹرانسلیشن پوچھ رہا تھا, فضائل پڑھ رہے ہیں. تو میں کہتا تھا بھائی یہ اہل بیت کے اتنے فضائل کیوں شیعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن کافی سے مسلمان ہوتے ہیں, سوال تو ذہن میں آتا ہے, کہا اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام؟ تو میں سوچا کرتا تھا
کہنے لگے لیکن جب میں نے کتاب التوحید پڑھی سبحان اللہ تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جتنے فضائل پڑھتے ہیں کم ہیں. جنہوں نے خدا کا یہ تعارف کروایا ہے ان کے اس سے زیادہ فضائل پڑھنے چاہیے. ایسا تعارف کائنات نہیں کرا سکتا. بے شک انہوں نے تعارف کروایا, بے شک. کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. اب آئیے ذرا اس کے اندر دیکھیں, کہا کہ مولا یہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا, امام محمد باقر علیہ السلام سے. صلی اللہ کیا سوال؟ کہا کہ مولا یہ قرآن میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جتنے بھی پیارے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, حسنہ پیارے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو. کہا مولا یہ اللہ کے پیارے نام کون سے ہیں؟ کہا نحن اسماء اللہ الحسنى, ہم اللہ کے پیارے نام ہیں. ہم 14 معصوم اللہ کے پیارے نام ہیں. اگر اللہ کو پکارنا ہے تو ہمارے ذریعے پکارو. یہاں پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. تو مولا کون ہے نام؟ کہا نحن اسماء اللہ, ہم اللہ کے نام ہیں. مدد اللہ کے ناموں سے کون ہے نام؟ کہا علی, حسن, حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. پروردگارا تو نے اپنے نام سے منسوب کیا ہے. حضرت اگر سننا چاہیے تو آگے بڑھوں گا. بسم اللہ. میرے ذہن میں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ اور لے سکتا ہوں. حضرت مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. یہ پہلی آیت ہے فاتحہ کی 7 آیات. سورہ فجر جو میں نے انتخاب کیا اس کی 30 آیات ہے. مختصر آیات ہے, بہت چھوٹی لیکن 30 آیات ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پورے سورہ کو پیش کروں آپ کے سامنے. سورہ فاتحہ کی 7 آیات. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 مثانی, سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے 7 مثانی. کیوں؟ اس کی 7 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 7. اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوا تو اس لیے 7 دہرائی ہوئی آیات ہیں. 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا یہ سورہ اور ایک مرتبہ مدینے میں. اسے کہتے ہیں 7 مثانی, 7 دہرائی ہوئی. 7 کو دہرائیے کتنے بنتے ہیں؟ حضرات میں نے کہا کہ آداد لکھتے جائیے. 7 کو دہرانے سے 14 بنتے ہیں. کیوں اسے کہا گیا 7 دہرائے ہوئے؟ اس میں کچھ 7 ایسے الفاظ آئے ہیں جو دہرائے گئے ہیں. سنیں گے؟ میں پورا ذکر دے رہا ہوں. بہت دن کی تھکاوٹ ہے میرے حساب سے. رات کے لندن کے حساب سے صبح کے 6 بجے پوری رات میں نے جا کے گزاری ہے. صبح کے 6 بجے میں نے وقت نہیں تبدیل کیا. صبح کے 6 بجے پوری رات جاگا ہوں. اب سنیے ذرا, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دہرائے ہوئے. الحمدللہ, بسم اللہ میں اللہ آیا تھا. الحمدللہ اللہ 2 مرتبہ آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن, بسم اللہ الرحمن آیا تھا, یہاں بھی رحمان آیا. الرحمن الرحیم, وہاں بھی رحیم آیا تھا, یہاں بھی رحیم آیا. 3 الفاظ 2 مرتبہ ہو گئے. مالک یوم الدین, ایاکا نعبد و ایاکا 2 مرتبہ ایاکا آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین, صراط اگر حضرات ہوں صراط کو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, علیہم 2 مرتبہ. سبحان اللہ. علیہم 2 مرتبہ آیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے 2 مرتبہ. تو 7 دہرائے ہوئے ہیں. اگر سن رہے ہیں یہ سورہ, اس میں 7 الفاظ 2 مرتبہ آئے ہیں, اس لیے 7 دہرائے ہوئے سورہ فاتحہ. 7 دہرائے ہوئے الفاظ اس سورہ میں ہے. 2 مرتبہ نازل ہوا اور 7 الفاظ 2 بار آئے ہیں, اس لیے سورہ فاتحہ 7 مثانی ہے. اب اگر سننا چاہیں گے بسم اللہ. اس میں آیا ہے صراط مستقیم لفظ آیا ہے. کہتے ہیں صراط المستقیم, صراط مستقیم پر آیا. صراط المستقیم, صراط المستقیم کو گنے گے تو 12 بنتے ہیں. صراط المستقیم کے حروف کو گن لیجئے, گھر جا گننے کا وقت نہیں ہے, میں تیسے کروں گا. صراط المستقیم, صراط کے 4 ہیں, المستقیم 8 اور 4
12 کا جاگ رہے ہوں تو صراط المستقیم 12 ہے، اور اگر کہیں الصراط المستقیم تو 14 تو صراط المستقیم سیدھے راستے پہ 12 اور 14 تلاش کرتے رہو. اگر 12 اور 14 صراط المستقیم میں نہ ملے تو سمجھ لو صراط المستقیم نہیں ہے. تو حضرات یہ 12 اور 14 میں پوری کی پوری کہانی گھوم رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے 7 دہرائے ہوئے. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے. 7 کو دہرا دیجیے 14 بنتے ہیں اور قرآن عظیم. تو رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہا تھا ہم نے آپ کو دیے ہیں. رسول خدا نے یہ نہیں کہا میں تمہیں دے رہا ہوں, وہ تو کہہ رہے تھے نا کیونکہ اللہ نے دے دیے. اللہ نے کہا تھا میں نے دیے ہیں, عطا کیے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ میں نے آپ کو عطا کیے ہیں. رسول خدا کہہ رہے تھے انی تارکن, اللہ کہہ رہا تھا میں نے عطا کیے. رسول خدا کہہ رہے تھے میں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فی کتاب اللہ ما اترکی اہل بیتی. اللہ نے کہا تھا میں 14 معصوم اور قرآن عظیم عطا کر رہا ہوں. رسول خدا کہہ رہے تھے میں بھی قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ اہل بیت 14 معصوموں کو 7 دہرائے ہوئے کیسے بنا دیا؟ 7 دہرائے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے. 14 7 دہرائے ہوئے تو 7 نام دہرائے ہوئے ہونے چاہیے. اگر حضرات میرے ساتھ ہو اب ذرا گنیے 14 معصومین میں صرف 7 نام ہیں جو ہمیشہ دہرائے گئے. پہلے ہے محمد, 5ویں امام بھی, 9ویں امام بھی, 12ویں امام بھی. اگر ہو میرے ساتھ. اس کے بعد ہے علی, پہلے امام علی, 4تھے امام, 8ویں امام, 10ویں امام, ایک فاطمہ ہے. اس کے بعد حسن, دوسرے امام, 11ویں امام. حسین بھی بس ایک ہے. تو یہ 5 تو دہرا دیے. اس کے بعد 2 اور تلاش کیجیے تاکہ 7 دہرا جائے. ایک ہے جعفر, دوسرے موسیٰ الکاظم. حضرات 7 دہرا ہوئے 14 بنتے ہیں. خدا نے کہا تھا میرے حبیب میں 7 دہرا ہوئے قرآن عظیم عطا کر رہا ہوں. یہ 7 دہرا ہوئے 14 معصوم ہیں اور قرآن عظیم. اگر ہم میرے ساتھ یہ ہے قرآن عجیب و غریب کتاب ہے. اگر اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو کبھی بھی اہل بیت سے انسان دور نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سننا چاہیں گے آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ کے نام سے. اللہ لفظ اللہ نہ اس کا کوئی مذکر ہے, نہ مؤنث ہے, نہ تصغیر ہے, نہ کبیر ہے, نہ اس کا واحد ہے, نہ تثنیہ ہے, نہ جمع ہے. حضرات میرے ساتھ, کیونکہ جس ذات پہ اطلاق کرتا ہے نہ اس کا مفرد ہے, نہ مرکب ہے, نہ جمع ہے, نہ تثنیہ ہے, نہ اس کے مذکر نہ مؤنث, کچھ نہیں ہے. وہ ہے اللہ. الہ سے بنا ہے. الہ معبود جس کی عبادت کی جائے. ال لگا دیا گیا. اللہ میں سے الہ کا الف گرا, اللہ ہو گیا. الہ تھا, الف گر گیا, الہ کا اللہ بن گیا. حضرات یہ اللہ, اللہ نے اپنے لیے اسم اختیار کیا, اسی لیے لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. بہت علمی زیادہ ہوگی اس لیے میں ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ. اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام ہے. جب مجھے کہیں گے نا علی رضا رضوی, یہ نہیں کہیں گے کہ انگلش میں آپ کو کیا کہیں گے. انگلش میں بھی علی رضا رضوی کہیں گے, عربی میں کیا کہیں علی رضا رضوی, فارسی میں کیا کہیں علی رضا رضوی, پنجابی میں کیا کہیں علی رضا رضوی, گجراتی میں کیا کہیں علی رضا رضوی, اردو میں کیا. جو نام ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. صفات کا ترجمہ ہو سکتا ہے, ناموں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. خدا کے رحمان ہونے کا ترجمہ کریں گے, رحیم ہونے کا ترجمہ کریں گے, لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. خدا گاڈ یہ ترجمے نہیں ہے. یہ خدا کی ذات سے متعلق الفاظ ہیں, اس کا نام ہے اللہ. اس نے خود سے کہا میرا نام اللہ ہے, بقیہ سب صفات ہے. بقیہ سب صفات ہے. اب اس نے اپنے لفظ اللہ کی طرف نسبت دی ہے, کچھ ہستیوں کو, کچھ شخصیتوں کو نسبت دی ہے. رسول خدا کو کہا عبداللہ, اور ائمہ نے کہا عباد اللہ الصالحین. عباد جمع اب کی, تو اللہ کے صالح بندے. حضرات توجہ کیجئے گا, منسوب اللہ سے کا دیکھو, یاد رکھو اللہ سے جو منسوب ہوگا وہ عجیب و غریب ہوگا. خدا کے تمام ناموں کو ترجمہ کر لیجئے, لکھ لیجئے.
کسی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. رحمان نام رکھ سکتے ہیں، رحیم، عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں. عبد الرحمان مخلوق ہے تشریحوں میں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمان ابن ملجم، ابن ملجم کا نام کیونکہ عبد الرحمان تھا، اس لیے ہمارے ائمہ نے منع کیا، مکروہ ہے، کہا کیونکہ بدترین آدمی کا نام تھا عبد الرحمان، اس لیے عبد الرحمان نام مت رکھنا. اب بات آگے تو اس لیے کہہ دیا. حضرات ابدیت پہ نام کتنے سب، لیکن اگر چاہیں رحمان رکھیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، رحیم رکھیں، کریم رکھیں، شکور، یہ سارے نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نام نہیں رکھا جا سکتا. حضرات نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، صفت نہیں ہے. اس لیے کہا جائے گا عبداللہ. عامر ڈومر نے اپنا تعارف کروایا کہ انا عبداللہ واخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی. مولانا متغیر اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ انا عبداللہ واخو رسول وانا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم. مولانا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میرے ذہن میں آگے ہم نے تشریح پیش کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے بعد جو بھی یہ کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. غور کریں حضرات، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، قرآن کو مان لے، اسے شیعہ مذہب کی طرف لانا بہت آسان ہو جاتا ہے. میرا ابھی پچھلے دنوں لندن سے ایک نزدیک چھوٹا سا شہر جہاں کیٹفک ایئرپورٹ ہے، کرولی کے نام سے، کرولی، وہاں پہ مومنہ کا انتقال ہو بیچاری گئی. اب وہاں شیعہ مسجد نہیں تھی، ان کا شیعہ مسجد، ہم سنی مسجد میں 2 سنی مسجدیں ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، شیعوں کا جنازہ نہیں ہوگا، ہم پڑھا دیں گے اپنا جنازہ. انہوں نے کہا نہیں، وہ شیعہ تھی، ان کی وصیت تھی میرا شیعہ جنازہ ہو. داماد بھی ان کے 3 یا 4 داماد سنی تھے، انہوں نے کہا بھی ہم یہاں پہ پہلے ممبر رہ چکے ہیں. بہرحال انہوں نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا، ایک باقاعدہ ہال بک کیا گیا، میں جنازہ پڑھانے گیا. مجھے جو وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا اختلاف ہے. میں نے جنازہ پڑھایا، بتایا. انہوں نے کہا ہمارے 4 تکبیریں ہیں، آپ 5 پڑھائیں گے. میں نے کہا ممبر نے 4 بھی پڑھائی ہیں، 5 بھی پڑھائیں گے. جناب جعفر طیار کے جنازے میں 40 تکبیریں کہی ہیں، جناب حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیریں کہی ہیں. لیکن اب یہ میں نے ان کو بتایا، مجھے برا منا جاتے کہ پیغمبر 4 تکبیرات صرف منافقین پڑھا کرتے تھے اور 5 تکبیرات مومنین کی پڑھا کرتے تھے. آپ حضرات نے کبھی غور کیا 5ویں تکبیر سے پہلے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب اگر مومن ہے تو پیغمبر کی دعا کی شامل حال ہے، اس لیے پیغمبر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، 5ویں تکبیر کہا کرتے تھے. اور اگر کہتے نہیں منافق ہے، پھر کہتے ہیں 4 تکبیریں بہت ہیں. اب بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے 4 بھی پڑھی ہیں، 5 پڑھی، 7 پڑھی ہیں، 40 پڑھی، 70 پڑھی ہیں، کہتے ہیں ہم 4 ہی پڑھیں گے. کیوں کہ ہم میت کے لیے دعا نہیں کرتے. کیا تمہارا عقیدہ کیا ہے میت سے متعلق؟ کیا مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو کہ اہل ایمان ہے 5 تکبیرات کہو، یہ 4 تکبیروں پہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ہمارا ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ 4، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا کہ 4 پڑھنا. خود کو اپنا حال پتا تھا، ساری امت کو اپنے حال میں چھوڑ گئے. اگر بہت گرم ہو ہمارے لوگ مل دعا کرنے والا نہیں، اثر ہونے والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا سب ایسے ہی رہے. ہمارے ائمہ نے کہا خبردار کبھی کسی میت کی 5ویں تکبیر نہ چھوڑنا. اگر ہمارا ماننے والا ہو تو دعا ضرور کر دینا. مومنین اگر 40 مومنین جھوٹی گواہی بھی دے دیں کیا کہیں گے؟ 5ویں تکبیر سے کہنے گے، پہلے کیا کہیں گے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا ہم اس سے سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتے. معصوم فرماتے ہیں، ہم ساتھ کہتے ہیں خدا عرش اعظم پہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ یہ 40 گنہگار گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے، جاؤ میں نے بھی اسے معاف کر دیا. یہ گنہگار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے، میں رحمان و رحیم ہوں، جب میں نے بھی اسے معاف کر دیا. حضرت 5ویں تکبیر سے پہلے ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت جو بات کہنا چاہتا تھا، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن وہیں کرولی کے اندر ہماری یہ بات ہوئی، اس کے بعد مناظرہ رکھا گیا. کیا 4 ہفتے مناظرہ چلا، ہر کو ہوتا تھا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ہمارے بعض برادران نے. تو وہاں پہ بعض اہل سنت وہاں پہ آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. میں بیٹھتا تھا، ان کی عالم کو بھی دعوت دی کہ دونوں بیٹھ جا کریں، ہم دونوں بات کریں گے، باقی سب لوگ سوئیں. وہاں پہ ان کے 4 علماء تھے، سب نے انکار کر دیا اس کے ساتھ نہیں بیٹھے. میں نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کہنے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ایک آدمی نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ؟ کہ میں زیادہ پڑھاوا نہیں. تو کہنے لگے مولانا، نے کہا میں نے کہا یہ تو انتہائی شرافت دکھائی انہوں نے.
میں نے کہا ہمارے ہاں کا جوان لے جائیں, بچہ لے جائیں, سبحان اللہ. اگر مکتب اہل میں تھوڑا سا بھی جانتا ہوگا وہ ان کے عالم کے لیے کافی ہوگا. حضرات ہمارا 4 ہفتے مناظرہ رہا, اس کے آخر میں کئی نوجوان اس مکتب کی طرف آئے. ایک سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں, تمام کر دوں. سنیں گے حضرات؟ مناظرہ نہیں پیش کر رہا, آخری ایک سوال, اس کے بعد میں مسائل کی طرف آؤں گا. کہنے کہ میری جو وائف ہے وہ شیعہ ہے, میں شیعوں میں شادی کر لی تھی اور یہ اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی کرتی رہتی گھر میں. اب یہ کو زیادہ آپ کو پتا نا کہ تو عورتوں کا زور ہوتا ہے, پہنچ گئے تو پہنچ گئے. تو کہا کہ بھائی اب یہ الٹی سیدھی باتیں چھڑتی رہتی گھر میں, محرم آ جائے گا, یہ سب کچھ پورا کنٹرول اسی کا ہے, منوہیں لگا لیں گے, اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کا بیچارے کا تھا کہ میں سرنڈر کر چکا ہوں گھر میں. ابھی یہ آپ نے بھی جملہ کہا کہ حضرت علی افضل ہے, کوئی دلیل ہے اس کی؟ میں نے کبھی قرآن کی آیت کہ حضرت علی کے لیے آیت مظلوم میں دیکھیں مولانا فتح کی کہ حضرت علی کے لیے آیت قرآن میں بھی ہے. میں نے کہا فخر الدین رازی نے لکھا 360 آیات ہیں. فخر الدین رازی نے لکھا ہے 360 آیات ہیں. سال کے دن اسلامی سال کے, اسلامی کیلنڈر میں یہ 29 دن ہوتے ہیں, 30 یا 29 یا 30. اگر 30 دن بھی بنتے جائیں تو 12 کو 30 سے زیادہ 360 سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے. تو فخر الدین رازی کہتا ہے 360 آیات کی. خدا نے 360 آیات کیوں نازل کی؟ خدا نے کہا ہر دن کے لیے ایک آیت ہے, ہر دن کے لیے علی بن ابی طالب کے لیے ایک آیت ہے. جتنا بھی انکار کرو گے علی سے فرار نہیں کر سکتے. تو بات مثال کے طور پہ میں نے چند آیات پیش کی, میں نے کہا یہ لکھ لیجیے 5واں سورہ 55 میں جو آیتیں آسانی سے یاد ہو سکتی تھی بیچارے. میں نے کہا 33 تاکہ نمبرز, میں نے کہا نا نمبرز, میں نے کہا میرا فیلڈ ہے. 33 سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت 33 آیا میرا آیت 5:55 نہیں یاد, 5 کا زور ہے اور وہاں مجابر ہے 3 کا زور ہے نا, 33 نہیں یاد آ رہا, 33 میں 3 تو 3 4 مرتبہ آیا, یعنی 12. ہر طرح سے 12 کا زور ہے, 5 کا زور ہے. میں نے اس کو بہت سی آیات بتائی, بہت زیادہ پریشان ہوا. واپس آیا اگلے ہفتے جب 4 ہفتے چلنا تھا, کہا بھائی اتنی آیت تو مجھے خود معلوم نہیں تھا, اور ہمارے بہت سے سنی علماء نے لکھا کہ یہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی علی نہیں ہے حضرت, اختلافی علی نہیں ہے, اختلافی کوئی اور شخصیات ہیں. حضرت ایک نوجوان جس نے صرف عقل لڑائی, یہاں کا بڑا بڑا تھا, برطانیہ کا بڑا بڑا تھا, پاکستان نے شکل دیکھی نہ کبھی جوان ہوا, وہاں پہ بڑا بڑا نہیں, انگریزی جانتا تھا, صرف انگلش میں اس کو بتایا. کیا ایک چیز کے اوپر غور کرتا گیا, کہا کہ کیا کہتے ہیں یہ آیات ہیں, احادیث کا یہ احادیث ہے, کہیں آپ کی کتابوں میں ہے, کہ نہیں ان کی کتابوں میں بھی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, علی منی وانا من علی, صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں, صحیح کسی اور مقام میں ہونا ہو یہاں ضرور صحیح. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ علی میں علی سے علی مجھ سے ہیں. یہ کتنی احادیث ہیں؟ کہا بس یہ بہت ہے میرے لیے, یہ احادیث بہت ہے. گئے کہا بھئی یہ احادیث ہیں, شیعہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں, کہا ہاں ہم مانتے ہیں. سنی علماء نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں یہ احادیث ہے ہماری کتابوں میں. تو کہا ذرا ایسی احادیث حضرت کے لیے, پہلے حضرت کے لیے دکھا دیجیے ان کی کتابوں سے. انہوں نے کہا ان کی کتابوں میں کوئی اچھی بات نہیں ہمارے بزرگوں کے لیے. ان کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں لکھی. تو کہا اس کا مطلب ہے کہ علی اس ہستی کا نام ہے جسے سارے مسلمان مانتے ہیں. یہاں کا نوجوان جس نے اپنی عقل لڑائی کہا, اس کا مطلب ہے علی اس ہستی کا نام ہے کہ جتنی فضائل کی حدیثیں آیات ہیں تم سب مانتے ہو, یہ سب علی کی شان میں. کہا ہاں یہ سب علی کی شان میں ہے. کہا ان بزرگوں, کہا کہ نہیں ان بزرگوں کے لیے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے. کہا لیکن وہ تو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے اختلافی یہ ہے, علی نہیں. اور ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اختلافی نہیں ہے حضرات. اس لیے پیغمبر نے بس ایک آدمی کے لیے کہا ہے کہ علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. علی آپ کی محبت ایمان ہے, اور علی آپ ہی کی بغض و نفرت آپ سے کفر و نفاق ہے, منافقت اور کفر کی علامت ہے. کہ علی جس کو آپ کی محبت ہوگی صرف مومن وہی ہوگا, اور جس کو آپ کی عداوت ہوگی وہی منافق ہوگا. یہ کسی اور کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا. ملا کر کسوٹی قرار دیا, اگر پیمانہ قرار دیا, اگر میزان قرار دیا, کرائٹیریا اگر قرار دیا پیغمبر اسلام نے, تو علی کی ذات کو کرائٹیریا کہ اگر کرائٹیریا ہے تو وہ علی کی ذات گرامی ہے. علی نے بیچارے علیہ السلام نے کچھ ہستیاں پیش کی ہیں جن کو انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہے.
اگر آپ دیکھیں گے تو کربلا نمونہ ہے ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہی امام حسن کا ہاتھ ہے، یہی امام علی کا ہاتھ ہے، یہی رسول خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ ہاتھ یزید جیسے کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر یہ حسین کی شکست نہیں، پیغمبر کی شکست ہے، علی کی شکست ہے، حسن کی شکست ہے۔ سب سے بڑے افتخار کی بات یہ ہے کہ امام حسین یہ نہیں کہتے میں کربلا جا رہا ہوں میرا ساتھ دو، نہیں کہتے ہیں میں کربلا مرنے کے لیے جا رہا ہوں، شہادت کے لیے جا رہا ہوں، جو آئے گا من لحق بھی استشہد، یہ الفاظ ہیں۔ ہمارے سب علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں، رسول مصاحب حضرات جانتے ہیں میں تھوڑا دورانی بھی پڑھتا ہوں اور شبیں بھی مصاحب کی ہیں، پہلی 3-4 شبوں کے اندر شاید تھوڑا مصاحب کم ہو، لیکن میں مصاحب بہت دورانی پڑھا کرتا ہوں۔ تو حضرات کی دل رونے کے ہیں اور دل پردہ لے کے آئے، کوئی ایسا نہ آئے کہ جو رونے میں بخل کرے۔ بڑے بڑے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں داد دینے سے بخل کرنا ہو تو کر لینا، لیکن مصائب میں رونے سے بخل نہ کرنا۔ مصائب اہل بیت میں کبھی بخل نہ کرے انسان کوئی بھی رونے میں۔ اگر آپ کس کے آپ مصائب سننے والے ہیں، کون حسین؟ حضرت وہ حسین ابن علی کہ جن کی جب وہ بطن مادر میں ہے، جناب سیدہ کہتی ہیں بابا حسن کی ولادت بھی ہوئی لیکن یہ کون سا بچہ ہے؟ بابا اس بچے کی رات کو آواز آتی ہے یا امی انا عطشان، اے مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں، بابا میں پانی پی لیتی ہوں۔ بابا میرے بچے کی آواز آتی ہے یا امی انا غریب، اے مادر گرامی میں بہت غریب ہوں، بابا میں لوگوں میں بیٹھ جاتی ہوں۔ بابا اس بچے کی آواز ایک اور بھی آواز آتی ہے یا امی انا مظلوم، اے مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں۔ اب یہ عجیب و غریب منظر ہے، پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں مصائب جناب سیدہ کو حسین بن علی کے مصائب، ابھی ولادت ہونے والی ہے۔ میں آج مقاتل دیکھ رہا تھا، مختلف مقاتل کبریت احمر کے اندر الفاظ ہیں، بی بی کو بہت عجیب و غریب ایک احساس تھا ولادت حسین پہ۔ بی بی اتنی پریشان تھی، کیوں؟ کیونکہ بار بار دہراتی رہتی تھی اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرات اگر کسی کا کوئی بچہ ہونا بیمار ہو، انسان اس بچے کو سینے سے لگایا رہتا ہے، بار بار اسے بچے سے پیار کرتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس بچے کو ذبح کر دیا جائے، اجر کو ملتا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس ماں باپ سے اس بچے کی کوئی پریشانی برداشت نہیں ہوتی۔ روایات کے الفاظ ہیں اگر رات کو بھی میں حسین کہتے تھے مادر گرامی مجھے پیاس لگی ہے، بی بی دوڑتی ہوئی جاتی تھی، فوراً پانی لے کے آتی کہ میرے لال کو پیاسا ہے، پھر اب پانی پی لے، فوراً سے شدہ بچپنے میں بھی پانی پیتے ہیں۔ حضرات کربلا کے میدان میں جس کا جو خاصہ تھا اس کا وہی امتحان ہوا، کمزوری نہیں خاصہ، سنیں گے الفاظ، جس کا جو خاصہ تھا، کمزوری نہیں کہوں گا، جس کا جو خاصہ تھا، سید الشہداء کو پیاس زیادہ لگتی تھی، جناب زینب کبریٰ کو حیا زیادہ آتی تھی، جناب سید سجاد کو غیرت زیادہ آتی تھی۔ ابھی تو پہلی شب آپ سے برداشت نہیں ہو، ابھی میں مسئلہ پڑھوں گا۔ حضرت یہ بچپنا گزرا جناب سید الشہداء کا، بچپنے میں ایک مرتبہ دور سے سید الشہداء کو آتے دیکھا، رسول خدا منبر پہ میری طرف دیکھیں گے سب، دور سے رسول خدا دیکھ رہے ہیں، ایک ننھا سا بچہ آ رہا ہے، عرب لمبا کرتے پہنتے ہیں، بچے کا پاؤں اپنے کرتے میں بلس گیا، پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، ایک مرتبہ حسین کو گرنے سے پہلے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، گلے کا بوسہ دیا، منبر پہ لے کے آئے، کہا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے صحابہ، ھذا حسین فاعرفوہ، اسے پہچان لو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، وہ کھولتے ہو اس کو ہمیشہ اپنے میں فضیلت دینا، وہ ہمیشہ اس کی نصرت کرتے رہنا۔ وہاں پہ ایک آدمی نے سنا، جملہ سنا، وہ نام تھا حبیب ابن مداحر، اس حدیث کے بعد اس آدمی نے اس بچے نے اس نوجوان نے ایک معمول بنا لیا، جہاں پہ حسین قدم رکھتے تھے وہ مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا، اس بچے کو چوما کرتا تھا۔ میں باقی حدیث کے نام ایک مسائل پیش کروں گا، آج پیش نہیں کر رہا، یہ عجیب ہے، یہ بھی بچپن آیا حسین ابن علی کا، آیا حسین ابن علی۔ حضرات سنیں گے، میرے دیکھیے گا مسائل، میں بھی مسائل آگے پیش کروں گا، بھی تفصیل سے پیش کروں گا، میرے دیکھیے گا، رسول خدا
امام حسین کی ہر اس عضو کا بوسہ دیتے تھے جس پہ ظلم ہو. اب آپ مل کے دیکھیے گا, لبوں کے بوسے دیتے تھے, پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, گلے کا بوسہ دیتے تھے, سینے کا بوسہ دیتے تھے. پوچھا یا رسول خدا لبوں کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں چھڑی چلے گی. یا رسول خدا پیشانی کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں پتھر لگے گا. کہا یا رسول خدا گلے کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا اس گلے پہ خنجر چلے گا. اب میرے دیکھیے گا. کہا یا رسول خدا سینے کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں گھوڑوں کی دابیں آئیں گی. سینہ جا کر سینے کے بوسے دیتے ہیں. کہا اس سینے کی پسلیوں کو گھوڑوں کی دابیں توڑ دیں گی. جب 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے جائیں گے, حسین کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. میرے مولا اکرم ہوگا, بیوی کو نہ بتائیے گا, یا علی جناب سیدہ کو نہ بتائیے گا, یہ بھی برداشت نہیں ہوگا. لوگ کو بتا میرے تمام قضیہ سن لیجیے, 2 جملے سن لیجیے گا. حضرات بیوی کو بتایا گیا, بیوی جانتی ہے, لیکن بیوی سے اجازت لینا مقصود تھا. جناب جبرائیل آئے, کہا یا رسول خدا, خدا کہتا ہے پنجتن سے اجازت لے لیجیے. یہ قربانی اکیلے حسین کی نہیں, پنجتن کی قربانی ہے. رسول خدا کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بہنے لگے, ریش مبارک تر ہو گئے. کہا یا علی میری ایک بات سنو. کہا یا رسول خدا اتنے میں حضور اتنا گریہ کر رہے ہیں. کہا یا علی یہ جو بچہ ہے نا ابھی گہوارے میں ہے, ابھی تو یہ گہوارے میں تھا نا, جھولے میں بچہ. کہا یا علی اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا, بہت پیاسا ہوگا, بھوکا پیاسا ہوگا, مظلومیت کا عالم ہوگا, کلے تنہا ہوگا, غربت ہوگی, سب کو مار دیا جائے گا, اسے ذبح کر دیا جائے گا. مولا ساروں پتہ ہونے لگے. کہا یا علی راضی ہے؟ خدا آپ کی رضائی چاہتا ہے. کہا راضی ہوں. حسن مجتبیٰ سے پوچھا, ننھا سا 1 برس کا بچہ, پوچھا حسن مجتبیٰ بیٹا حسین کو مارا جائے گا. ننھے تھے لیکن فوراً کیا کہا, کہا نانا میں ساتھ جاؤں گا, میں مرنے نہیں دوں گا. کہا تم نہیں ہوگے. کہا نانا میں اپنے بچوں کو ساتھ بھیجوں گا, میں سب کو قربان کر دوں گا اپنے بھائی کے. کہا حسن راضی ہو؟ کہا نانا راضی ہوں. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ کہا یا علی زہرا کو تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ جانتے ہیں جناب زہرا سے برداشت نہیں ہوگا, اس لیے رسول خدا چاہتے ہیں کوئی اور بتا دے, میں نہ بتاؤں. یا علی زہرا کو تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ مولا جانتے ہیں زہرا کو سنبھالنا پڑے گا. کیا کہا؟ یا رسول خدا بتائیں گے آپ, سنبھالوں گا میں. آج سفر امام حسین کے مسائل پڑھے جاتی ہے نا, سنے حضرات سن لیجیے. سید الشہداء تیاری مانگنے لگے, سب سے کہا عباس اونٹوں کو تیار کرو, اماریاں لگائی گئی, کجابے سجائے گئے, سب بیویوں کو سوار کرانا ہے. کہتے ایک اکیلے جناب عباس نے سارے اونٹوں پہ پانی لگایا, سب کو پانی پلانا ہے. ایک مرتبہ آواز دی, عبداللہ ابن سنان راوی ہے, وہ کہتا ہے میں نے سنا حسین ابن علی جا رہے ہیں. 27 رجب تھی, کہ میں فوراً پہنچا. میں نے 28 رجب کو دیکھا حسین کیسے جا رہے ہیں, کہا دیکھا حسین نے مسند بچھا رکھی ہے, سارے جوانے بنی ہاشم کھڑے ہیں. آواز دی, ایک مرتبہ ایک نوجوان ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا, اس نے ایک خاتون کا بازو پکڑا, کہا یہ کون ہے بی بی, یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن ہے, اور وہ اس کی ماں ام فروا ہے. بازو پکڑ کے ماں کو سوار کرایا. اتنے میں خاتون آئی, ایک کھڑیا جوان دوڑتا ہوا آگے بڑھا, ماں کو نالے نے مبارک پہنائے, بازو پکڑ کے سوار
ہے، سوال کرانے والا علی اکبر ہے۔ اتنے میں ایک بیوی آئی، یہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس بیوی کو کسی نے بازو پکڑا، کسی نے نالین پہنائے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام کلثوم ہے۔ بیوی کو بازو پکڑ کے سوال کرایا۔ اتنے میں ایک بیوی آئی، حسین بھی اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے، سوال کے دوڑنے لگے۔ عباس نے نالین رکھے، علی اکبر نے بازو پکڑا، قاسم نے پردہ ہٹایا۔ جناب زینب کبریٰ آ گئی تھی، لیکن بیوی نے کہا نہیں میں سوار نہیں ہوں گی۔ جناب عباس نے کہا میں سوار کراؤں گا بہن کو، کہا نہیں میں عباس سے سوار نہیں ہونا چاہتی۔ مولا حسین نے کہا میں سوار کراؤں گا، نہیں میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی۔ کہا میں کس سے سوار ہوں گی؟ کہا وہی مجھے سوار کرائے جو 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ آواز حسین العابدین، اپنی بیوی کو سوار کرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس سے پہلے کہ ہم آتے تیرے کھڑے ہوں، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، واسطہ دوں گا 2 جملے پر دعا کیا۔ پروردگارا، اس لحظے کا واسطہ جب یہ بیویاں تیار ہو کے نکل رہی تھی، بعض مورخین نے لکھا وہاں پہ ایک 7 برس کی بیمار بچی بھی کھڑی تھی، جس نے ایک ننھے سے بچے کو گود میں آغوش میں لے رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی بابا یہ مجھے بھی لے جائیے، اس بچے کو چھوڑ جائیے۔ مجھے نہیں معلوم اس بچی نے جاتی میں کیسے ودا کیا ہوگا، لیکن استقبال بتا سکتا ہوں، حضرات اگر سنیں گے، جب یہ قافلہ لٹ کے واپس مدینے آیا، اس بچی کے ہاتھوں میں عصا تھے، وہ عصا لیے کھڑی تھی استقبال کے لیے۔ پہلا سوال اس نے جناب عباس سے کیا، کہا اماں جاتے میں ایک ننھا سا بچہ لے کے گئی تھی، واپسی میں وہ بچہ کہاں رہ گیا؟ پروردگارا واسطہ 7 برس کی بچی کا کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارا کو واسطہ جب 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ نے سب کو سوار کرا دیا، پروردگارا بیوی نے حتیٰ اپنی ماں کے کہنے جناب فضل کو بھی سوار کرایا۔ جب سب کو سوار کرا چکی تو ایک مرتبہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے مقتل کی طرف نگاہ کی۔ جب مقتل کی طرف نگاہ کی تو کسی کو نہیں پکارا، ایک مرتبہ فریاد کروں کیا، کہا عباس آج کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا، بس غیرت سید سجاد کے والد کا پھوپھی اماں، اب چچا کو نہ پکاریے گا، میرے چچا کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اجرک میں اللہ سید سجاد نے بازو پکڑا، پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب ایک 23 برس کا جوان اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، پروردگارا کسی غیرت مند بیٹے کا سبب دکھانا، پروردگارا کربلا کے میدان کا واسطہ، پروردگارا تجھے واسطہ اس وقت کا جب جناب ام سلمہ ودا کر رہی ہیں حسین چھوڑ کے نہ جاؤ، جناب ام البنین کھڑی ہیں اپنے چاروں بیٹوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، آخری بار دیکھ رہی ہوں، اب بیٹے دیکھنا نصیب نہ ہوگے، پروردگارا ان بیٹیوں کی حسرتوں کا واسطہ، اس قافلے کے چلنے کا واسطہ۔ یہ قافلہ ایسے چل رہا تھا جیسے جنازہ گھر سے جاتا ہے، جب جنازہ چلتا ہے تو لوگ اس طرح سے پیچھے روتے ہیں، پروردگارا جب جنازے کی طرح سے قافلہ چلا سب حسرتوں سے رو رہے تھے، حسین اب جو کہیں کبھی واپس نہیں آئیں گے، پروردگارا ان لحظات کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا، صاحب زمان کے ظلم تعجیل فرما، پروردگارا امام زمانہ سب سے پہلا صدار امام زمانہ ہے۔ آج امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، آج اگر کوئی صدار ہے تو کربلا میں امام زمانہ ہے، آج استقبال کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ الفاظ امام زین العابدین در پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ اگر کسی مسجد میں مجلس قبول ہو جائے نا، الفاظ ہیں امام سجاد کو جب دعوت دی تھی، پروردگار رضا کا جملہ قبول فرما لے، امام سجاد کو جب کسی نے دعوت دی کہ مولا میرے بھائی کی شادی آ جائے، کہا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، میں شادیوں میں نہیں جاتا، کہا نہیں مولا بڑی حسرت ہے، کہا ایک شرط پہ آؤں گا، کہا کیا مولا، کہا میرے بابا کے تھوڑے سے مسائل پڑھ دینا۔ مولا اچھا ہاں مسائل پڑھیں تو آپ آئیں گے، کہا ہاں، فوراً اس نے مجلس کا اہتمام کیا، کہ ایک آدمی سے کہا مسائل پڑھ دو، امام حسین کی میرے مولا آئے ہیں، جیسے مسائل ختم ہوئے سب لوگوں نے آگے اٹھا کے دیکھا امام سجاد نظر نہیں آ رہے، کہا مولا کہاں کا دروازے میں کھڑا ہوں، اب تم میرے مہمان ہو، تم نے میرے بابا پہ کیا
میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں. مولا پاس سے سید سجاد کو جو تھا ہمارے جتنے بھی مومن و مومنات اولاد سب کو اولاد ناچ مقبولوں کے حضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, مطمئنان حجرات کو حجرات نصیب فرما, ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ, ہماری مسورات کے فطر حیا کے زیور سے راست پیرا سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. فاطمہ حسین